پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے۔ یعنی ایک ہی وظیفے سے نارملی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چابی سے ایک تالا کھلتا ہے، مگر جو ہوٹل کا کاروبار کرتے ہیں ان کے پاس ایک ماسٹر کی بھی ہوتی ہے جو ایک چابی سے سارے ہی تالے کھل جاتے ہیں۔ درود پاک ایک ایسی ماسٹر کی ہے کہ جس سے اتنے فضائل، اتنی مصیبتوں کے حل یا اتنی پریشانیاں حل ہوتی ہیں کہ بندہ اگر پڑھے تو حیران ہو جاتا ہے۔ یعنی ہوتا ہے نا، لوگوں میں کہتے ہیں بھائی کوئی روزی میں برکت کا وظیفہ دے دیں، کوئی کہتا ہے صحت کے لیے وظیفہ دے دیں، کوئی کہتا ہے جناب فلاں کام ہو جائے، اولاد کے لیے وظیفہ۔ الگ الگ وظائف، الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، مگر درود پاک کو اگر ہم غور سے دیکھیں اور جو حدیثوں میں اس کے فضائل آئے ہیں تو دنیا، آخرت، روزی، اولاد، پریشانیاں، تمام چیزوں کے لیے، یعنی اتنی لمبی لسٹ ہے کہ سبحان اللہ، درود پاک سے وہ مسائل حل بھی ہوتے ہیں اور مصیبتیں آسان بھی ہوتی ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم درود پاک کثرت سے پڑھنے والے بن جائیں۔ ایک بڑی پیاری حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود شریف پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ اب 10 بار درود پاک میں کتنی دیر لگتی ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک۔ مختصر درود پاک بھی ہیں، تھوڑے طویل درود پاک بھی ہیں، لیکن فضیلت کیا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں اسے بروز قیامت میری شفاعت ملے گی۔ تو پھر کیوں نہ ہم درود پاک کثرت سے پڑھیں۔ اور یہ تو ایسا وظیفہ ہے کہ کہتے ہیں نا، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ تو جتنا پڑھتے جائیں گے اتنے مسئلے حل ہوتے جائیں گے، اتنی پریشانیاں انشاءاللہ دور، اور نامہ اعمال میں نیکیوں کا انبار لگ جائے گا۔ اچھا، یہ تو عام دنوں میں درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے۔ پھر اگر جمعہ کا دن آ جائے تو یہ اور اسپیشل ڈے ہے کہ حدیث پاک تقریباً ہر جمعے کو ہی سنانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ہماری عادت بن جائے کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تب آپ سوچئے کہ یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ اور 200 برس کے گناہ، یہ ہم جئیں گے تو نہیں 200 برس، لیکن یہ سمجھانے کے لیے روایتیں ہوتی ہیں کہ تقریباً عمر بھر کے گناہ جو ہے اللہ کی رحمت سے معاف ہو جائیں گے۔ اچھا، جہاں جہاں یہ عمر بھر کے گناہ یا کئی سالوں کے گناہ معاف کرنے کی حدیثوں میں بات ہوتی ہے تو علماء فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں نا، بڑے گناہ جو ہوتے ہیں، یہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ تو درود پاک کے ساتھ ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صرف استغفر اللہ، توبہ کا بھی معمول بنائیں، استغفار کا بھی معمول بنائیں۔ ہم گناہ گار ہیں نا، صغیرہ کے ساتھ اللہ معاف کرے، کئی لوگوں کے کبیرہ گناہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو استغفار کا معاملہ چلتا رہے، توبہ کا معاملہ چلتا رہے۔ خود سرکار دو عالم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں روزانہ 70 بار، اور ایک روایت کے مطابق روزانہ 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ کون ہے میرے آقا؟ نبی پاک سے تو گناہ ممکن ہی نہیں ہے نا، آپ تو معصوم ہیں، آپ کے صدقے ہماری مغفرت ہونی ہے، مگر آپ فرماتے ہیں میں استغفار کرتا ہوں۔ یہ میری اور آپ کی تربیت کے لیے نا، اور ہم گناہوں کا انبار سر پہ لے کر بیٹھے ہیں مگر توبہ ہی نہیں کرتے، استغفار ہی نہیں کرتے، اللہ سے معافی نہیں مانگتے۔ واٹ از دا میننگ آف استغفار؟ اللہ سے معافی مانگنا ہے نا، رب کو بڑا پسند ہے بندہ معافی مانگے، توبہ کرے، شرمندہ ہو۔ تو اللہ کرے کہ دن کا کوئی، کم از کم سونے سے پہلے ہی بندہ پورے دن کے اعمال پر نظر اٹھائے اور نظر دوڑا کر اللہ سے معافی مانگ لے۔ ہمارے امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب نے تو ایک بڑا پیارا طریقہ بتایا کہ روزانہ سونے سے پہلے صلاۃ التوبہ پڑھ لی جائے۔
ماشاءاللہ کئی عاشقان رسول کا یہ انداز ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ لی یا تو عشاء کے بعد ہی صلاۃ التوبہ پڑھ لی، پوری عشاء پڑھ لی 2 رکعت، یا اللہ آج کے دن کے زندگی کے سارے گناہ معاف فرما، توبہ کی نیت سے 2 رکعت پڑھ لیں، بڑا اچھا عمل ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ جب بالکل سونے لگیں، عشاء پڑھنے کے بعد بھی کچھ لوگ جاگتے ہیں، تو بالکل سونے کا وقت آ جائے تو اس وقت تازہ وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو آخری عمل صلاۃ التوبہ ہوگا، اور دوسرا بندہ پھر باوضو بھی سو جائے گا۔ تو یہ بھی ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو درود پاک اور استغفار، درود پاک اور توبہ، یہ دونوں چیزوں کو اگر آپ ملا لیں تو اللہ نے چاہا صغیرہ گناہ بھی معاف، اللہ کی رحمت سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہوں گے، اور میرا کریم ہمیں جنت میں بلا حساب داخلہ عطا فرمائے۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعہ کے دن کے حوالے سے ایک بات کر لوں، پھر میں اپنے جو ہر جمعے کو ہمارا قرآن پاک کا ٹاپک ہوتا ہے ہم اس کی طرف آ جائیں گے، کہ جمعہ کے دن میں ایک بڑی نیکی اور ہم کر سکتے ہیں، اور وہ نیکی یہ ہے کہ ہم جمعہ کے دن، مثال دیتا ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ آپ میں سے کون ہے جو ہر جمعے 4 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب کماتا ہے ہر جمعے، تو آپ کہیں گے ہر جمعے 4 لاکھ تو مہینے کے ہو گئے 16 لاکھ، کسی مہینے میں 5 جمعے آ گئے تو 20 لاکھ روپے، اچھا وہ بھی نفلی، زکوٰۃ نہیں۔ تو بندہ کہہ رہے اتنے پیسے تو ہر مہینے میں خرچ نہیں کر سکتا، کرنے والے کرتے ہیں لیکن ہر بندہ تو نہیں کر سکتا۔ مگر ماشاءاللہ میں نے آج دیکھا، اور میں کئی جمعوں سے دیکھتا ہوں کہ کئی ہمارے اسلامی بھائی وہ ہیں جو ہر جمعے تقریباً 4 ساڑھے 4 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب کما رہے ہیں، انہیں مبارک ہو۔ اب وہ کیسے؟ اب ذرا سمجھیے کتنا آسان کر دیا اللہ نے ہم پر یہ نیکیاں کمانا۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، جمعہ کے دن جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں نا مسجد میں، تو جمعے کے دن مسجد کے دروازے پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں جو آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ دیکھیں کیسا جمعے کے دن کا پروٹوکول ہے کہ ہم بڑے بڑے سیمینار میں جائیں، کسی بڑی تقریب میں جائیں تو باہر لوگ بیٹھ کر نام لکھتے ہیں، رجسٹر ہوتا ہے نا، انٹری کرتے ہیں۔ مگر جب نماز کے لیے آتے ہیں جمعے کے دن تو مسجد کے دروازے پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ آنے والوں کا نام لکھتے ہیں۔ یعنی سبحان اللہ، آج ہم سب فرشتوں کے قریب سے گزر کر اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے ہم سب کا نام رجسٹر میں لکھ لیا گیا ہوگا۔ اور ہاں، روایتوں میں آتا ہے جب امام خطبہ دینے کھڑا ہو جاتا ہے تو فرشتے بھی رجسٹر بند کرتے ہیں اور مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جو بالکل خطبے کے ٹائم آتے ہیں نا، آخر میں آتے ہیں، تو ان کا نام ہی نہیں رجسٹر میں درج ہوتا، تو جلدی آنا چاہیے۔ اور پھر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعہ کے دن سب سے پہلے آنے والے ایسے ہیں جیسے انہوں نے اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کیا ہو۔ اونٹ کتنے کا آتا ہے آج کل بھائی؟ 4 ساڑھے 4 لاکھ سے تو کم کا نہیں ہے نا۔ تو مبارک ہو یہ پہلی 1-2 صفوں والوں کو، اور میں دیکھتا ہوں ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ہر جمعے پہلے آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو جلدی آئے گا، فرمایا اب پہلے آنے والا ایسا ہے کہ جس نے اونٹ صدقہ کیا، فرمایا اس کے بعد آنے والا ایسا ہے کہ جس نے گائے اللہ کی راہ میں صدقہ کی۔ تو ماشاءاللہ یہ 3rd 4th صف والے ان کو بھی مبارک ہو۔ پھر فرمایا اس کے بعد آنے والا ایسا ہے کہ اس نے مینڈھا صدقہ یعنی بکرا صدقہ کیا۔ پھر آنے والا ایسا ہے جس نے مرغی صدقہ کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسے اس نے انڈا صدقہ کیا۔ بات کہاں سے چلی؟ اونٹ سے، اور کہاں پہنچ گئی؟ انڈے پر۔ اب جو جتنا دیر سے آ رہا ہے وہ اپنے ثواب میں اتنی کمی کر رہا ہے، اور جو جتنا جلدی آ رہا ہے 10 15 20 منٹ کی بات ہے نا، مگر اگر سوچیں کہ ہر جمعے اگر مجھے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے تو سبحان اللہ، میں تو شاید اب میں کئی ایسے ہوں گے جو پوری زندگی میں کبھی اونٹ صدقہ نہیں کیا ہوگا، مگر ہر جمعے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب۔ تو جمعے کے دن کی یہ اہمیت کو محسوس کیجیے۔ اب میں دل پر چوٹ کرنے کے لیے کہہ دیتا ہوں، سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ ویسے تو مجھے یہ والا واقعہ یا یہ حدیث سب سے آخر میں سنانی چاہیے تھی، جب وہ دیر سے آنے والے بھی آ جاتے تو ان کو یہ بات سمجھانی تھی۔ بہرحال آپ میں مزید شوق پیدا ہو جائے، اور چونکہ لائیو بھی جا رہا ہے، کہ اگر ہم یہ اعلان کر دیں، ماشاءاللہ ہماری کمیٹی کے ذمہ دار بھی بیٹھے ہیں، کہ فیضان غوث پاک مسجد میں جو پہلی 2 صفوں والے لوگ ہیں ہر جمعے کو انہیں 25-25 ہزار روپے دیے جائیں گے، اس کے بعد والی 2 صفوں والوں کو 10-10 ہزار دیے جائیں گے،
اور پھر جس کی بھی اس نیچے والے گراؤنڈ میں جگہ مل گئی اس کو 5,000 دیے جائیں گے. سچ بتائیں پہلی 2 صفوں میں کتنے بجے لوگ آ جائیں گے؟ ہیں شاید صبح 11 بجے ہی دروازہ کھلنے سے پہلے کچھ لوگ کھڑے ہوں گے. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا نفع ہو, دنیا کا پروفٹ ہو تو ہم اس کے لیے فوراً بڑھتے ہیں, آگے جاتے ہیں. میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنا رہا ہوں نا, ان سے زیادہ حق بات کون کرے گا؟ ہیں ان کی زبان سے یہ وعدہ ملا ہے کہ جو جمعے میں سب سے پہلے آتا ہے اس کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ہے. تو پھر مجھے یہ شوق پیدا کیوں نہیں ہوتا کہ یار دنیا کی دولت, دنیا کے نفع اپنی جگہ, مجھے جنت میں بھی تو انشاءاللہ نعمتیں چاہیے نا, تو میں ایسے اعمال کیوں نہ کر لوں کہ جو تھوڑی سی ایفرٹ ہے, تھوڑی سی کوشش ہے اور اس کا اجر اتنا زیادہ ہے. تو نیت کریں انشاءاللہ جمعے کے دن اہتمام کے ساتھ. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ تو ماشاءاللہ بڑے اہتمام سے آتے ہیں اور کچھ لوگ ویسے ہی آ جاتے ہیں. ایسا نہ کریں. مجھے اندازہ ہے جمعہ ورکنگ ڈے ہے تو آپ جاب پر بھی ہوتے ہوں گے, کاروبار پر بھی ہوتے ہوں گے, لیکن اگر کسی کو لگتا ہے کہ میں جمعے کے دن نوکری کر یا کام کر کے اٹھ کر آتا ہوں تو کپڑے میلے ہو جاتے ہیں, کپڑے صاف ستھرے نہیں رہتے, یا آج کل گرمی بہت ہے تو مجھے اسمیل آتی ہے, تو یاد رکھیں کہ پھر جمعے کے لیے کوئی لباس الگ رکھیں اور اپنی جاب پر ہی چینج کر کے آ جائیں. جتنا اہتمام کریں گے نا, جتنا اس نماز کا, مسجد کا, اللہ کے گھر کا اکرام کریں گے, انشاءاللہ رب کریم اتنی عطاؤں سے نوازے گا. تو اللہ پاک ہم سب کو جمعے کا ادب نصیب فرمائے اور مسجد کے اندر جلدی آنے کا شوق ہمیں عطا فرمائے. ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر جمعے کو ہم الحمدللہ قرآن پاک کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی اہم آیت, ہر آیت ہی اہم ہے, مگر قرآن پاک کی ہم نے کچھ ایسی آیتوں کو بھی مارک کیا ہے اور جس پر ہم بیانات کا تسلسل کر رہے ہیں کہ جس میں اللہ کریم نے ایمان والوں سے براہ راست بات کی ہے. یا ایھا الذین آمنو کہہ کر, اے ایمان والو کہہ کر. تو آج انشاءاللہ اسی سلسلے میں ایک اور خوبصورت آیت ہم پڑھیں گے اور انشاءاللہ پہلے آیت پڑھیں گے, اس کا ترجمہ, اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل اس کی تفسیر ہوگی. ترتیب وار دیکھیں تو یہ 9th آیت بنتی ہے, 9ویں آیت ہے, پارہ نمبر 3 ہے. سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کی پہلے میں تلاوت کروں گا, اس کا پھر ترجمہ اور پھر اس کے تحت تفسیر اور کچھ باتیں سیکھیں گے. آیت نمبر ہے 267 268 سورہ بقرہ پارہ نمبر 3. اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. بڑی کمال کی آیت ہے. ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو. سبحان اللہ. یہ لفظ ہے نا, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اس کو انجوائے کیا کرو, اس پہ شکر ادا کیا کریں. الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں. قرآن نے آپ سے اور مجھ سے بات کی ہے. قرآن میں کئی مقامات پر کافروں سے بات کی گئی ہے, کئی مقامات پر یا ایھا الناس کہہ کر, اے لوگوں کہہ کر بات کی گئی ہے. مگر سبحان اللہ کم و بیش 89 یا 90 ٹائمز اللہ نے براہ راست آپ سے اور مجھ سے بات کی ہے. اے ایمان والو, اے ایمان والو, او یو بلیورز, یا ایھا الذین آمنو. اے اللہ تیری مہربانی, تو نے ایمان والا بنایا ہے. خوشی ہے نا کہ اللہ نے ایمان والا بنایا. اور رب اب ایمان والوں سے کیا فرما رہا ہے؟ اے ایمان والو غور سے سنو. اللہ فرماتا ہے, اے ایمان والو, اپنی پاک کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے, اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو. اور خرچ کرتے ہوئے خاص ناقص مال دینے کا ارادہ نہ کرو, حالانکہ اگر وہی تمہیں دیا جائے تو تم اسے چشم پوشی کیے بغیر قبول نہیں کرو گے. اور جان رکھو اللہ بے پرواہ حمد کے لائق ہے. شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے,
اور اللہ تم سے اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ سبحان اللہ، ایک آیت میں اتنا کچھ ہمیں سکھایا گیا ہے اگر ہم سمجھنے والے بنیں۔ اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ آیت کب نازل ہوئی اور یہ کس وجہ سے نازل ہوئی؟ بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صدقات میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں خراب مال دیا کرتے تھے، گھٹیا مال دیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا کمایا ہوا پاکیزہ اور صاف ستھرا مال دیا کرو، نیز زمین کی پیداوار سے بھی راہ خدا میں خرچ کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ناقص، گھٹیا اور ردی مال نہ دیا کرو۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے اچھی جزا چاہتے ہو تو اس کی راہ میں مال بھی اعلیٰ درجے کا دیا کرو۔ یعنی جب اللہ سے اچھی تمہیں طلب ہے تو اس کی راہ میں جب خرچ کرنا ہے تو مال بھی اچھا خرچ کیا کرو۔ پھر فرمایا غور کرو کہ جس طرح کا گھٹیا مال تم راہ خدا میں دیتے ہو، اگر وہی مال تمہیں دیا جائے تو کیا تم قبول کرو گے؟ پہلے تو قبول ہی نہ کرو گے، اور اگر قبول کر بھی لو تو کبھی خوش دلی سے نہ لوگے بلکہ دل میں برا مناتے ہوئے لوگے۔ تو جب اپنے لیے اچھا لینے کا سوچتے ہو تو راہ خدا میں خرچ کیے جانے کے بارے میں بھی اچھا ہی سوچو۔ بہت سے لوگ خود تو اچھا استعمال کرتے ہیں، لیکن جب راہ خدا میں دینا ہوتا ہے تو ناقابل استعمال اور گھٹیا قسم کا مال دیتے ہیں۔ ان کے لیے یہ آیت میں عبرت ہے۔ اگر کوئی اچھی چیز کوئی چیز فی نفسی تو اچھی ہے، مگر آدمی کو خود پسند نہیں ہے، اب وہ دے رہا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن جہاں چیز اچھی نہیں ہے اور اس کو اس لیے پسند بھی نہیں ہے، وہ جب اللہ کی راہ میں دے رہا ہے تو اس پر اسے غور کرنا چاہیے۔ تو اب اس ایک آیت کا جو شان نزول ہے وہ کیا سمجھ آیا کہ اللہ کی راہ میں جب دینا ہے اچھا مال دینا ہے، اس لیے نہیں دینا کہ اب میرے کام کا نہیں ہے تو پھر میں اللہ کی راہ میں دے دوں۔ نارملی ہمارے ہاں یہی پرابلم ہے۔ یہ پہلے زمانے کے لوگوں کے لیے آیت نازل ہوئی، مگر آج کا زمانہ بھی دیکھیں تو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کون سا مال ہم دیتے ہیں؟ یار میرے لیے اب یہ کپڑے پرانے ہو گئے ہیں، پھٹنے لگے ہیں، چلو اللہ کی راہ میں دے دو۔ چپل ٹوٹ گئی ہے، چلو کسی غریب کو دے دو۔ کھانا بچ گیا ہے تو کسی مدرسے میں دے دیں۔ یعنی ہر وہ چیز جو میرے اور آپ کے کام کی نہیں ہے، ہمیں وہ اللہ کی راہ میں دینے کا جی چاہتا ہے، یا اس میں بھی بعض اوقات لوگوں کا چاہتا ہے، کچھ لوگ تو وہ بھی نہیں دیتے۔ لیکن چلے یہ بھی جو دے رہے ہیں، آپ خود سوچیں کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ پھر قرآن نے بڑا زبردست اس میں ایک آیت میں جو جز ہے نا کہ ذرا غور کرو، اگر یہ مال تمہیں دیا جائے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ جو کھانا، جو کپڑے، جو بھی مال ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے اگر وہ تمہیں دیا جائے تو تم قبول کر لو گے، تمہیں اچھا لگے گا۔ اچھا قبول کرو گے بھی تو دل سے قبول نہیں کرو گے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر یہ مال تمہیں دیا جائے تو تم اسے چشم پوشی کیے بغیر قبول نہیں کرو گے، یعنی دل اچھا نہیں فیل کرے گا۔ یعنی ہم اللہ کی راہ میں وہ دے رہے ہیں جو مجھے اگر کوئی دے تو مجھے غصہ آ جائے۔ آپ سوچیں، اب ذرا امیجن کرتے جائیں، جتنے لوگ یہاں مجھے سن رہے ہیں، ہمارا دیا ہوا صدقے کا مال جس طرح کا ہم دیتے ہیں، مجھے کوئی دے تو مجھے کیسا لگے گا؟ کچھ لوگ جب یہ راشن وغیرہ بٹتے ہیں تو راشن بھی گھٹیا، بعض اوقات وہ بیچارہ غریب آدمی گھر جا کے وہ راشن کھولتا تو کہتا ہے یہ کیسا راشن دے، کیا خود کھاتے ہیں ایسا؟ غور کریں، تھوڑا دیں مگر کمال کا دیں، اچھا دیں۔ دیکھیں پہلے ایک بات سمجھیں، میرا اور آپ کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کو تھوڑی پہنچتا ہے۔ کیا معاذ اللہ میرا کھانا، میرے کپڑے اللہ کے پاس جاتے ہیں؟ ادھر دل دیکھا جاتا ہے، یہ بندے کی نیت کیسی ہے، مجھ سے محبت کتنی ہے، میری راہ میں خرچ کرنے کے لیے گھٹیا، بیکار، پھینکنے والا۔ اچھا اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یار ایسا تو نہیں ہے، ہم ایسا ہر کوئی تو نہیں کرتا۔ چلے میں آپ کو 2-3 ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ یعنی کھانے پینے کی چیزیں جب بھی بچیں گی، کپڑے جب بھی خراب ہوں گے، کبھی جرابیں پہن رہے ہیں اس میں سوراخ ہو گیا تو بندہ کہے گا یار اب یہ تو کسی کام کے نہیں، کسی کو دے دو۔ میں نہیں کہتا وہ نہیں دینا چاہیے، وہ بھی دیں، آپ ضائع کرنے سے بہتر ہے کسی کے کام آئیں گے، لیکن کبھی کبھی اچھا بھی تو دینا، دل سے دیں۔ اپنے لیے 4 چیزیں خریدی ہیں تو ایک اور خرید لیں کسی غریب مسلمان کے لیے، اپنے ہی رشتہ دار، اپنے ہی ملازمین میں سے کسی کو دے دیں۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے گھر میں کھانا بنے تو اس سے پہلے کہ ہم کھائیں وہی کھانے میں سے اسی انداز کا کھانا نکال کر اپنے کسی ملازم، کسی پڑوسی، کسی رشتہ دار کو دے دیا جائے؟
ضروری ہے کہ پہلے میں کھا لوں پھر بچ جائے اور مجھے لگے کہ اب میں نہیں کھاؤں گا اور میرے کام کا نہیں ہے اور اب میں کسی کو دوں؟ اس میں کتنا فرق ہے اور اس میں کتنا فرق ہے؟ کیسی دل سے دعا نکلے گی کسی کو اگر آپ ایسا دیں گے تو؟ اب ذرا غور کریں، صرف یہ کھانے پینے میں نہیں ہے، ایک عجیب سی جس کو کہتے ہیں نا راہ خدا میں جب بھی دینے کی بات آئے گی تو شیطان ہم سے ایک ڈنڈی لگواتا ہے. اب مثال کے طور پہ ہماری مسجد میں تو خیر کم اعلان ہوتا ہے چندے کا، لیکن آپ لوگوں کو حصہ ملانا چاہیے جو ماشاءاللہ یہاں کے پرماننٹ نمازی ہیں. ظاہر ہے یہ مسجد فری میں نہیں چلتی، اس میں ماشاءاللہ ہر نماز میں آلموسٹ اے سی چل رہا ہوتا ہے، امام صاحب ہیں، مؤذن صاحب ہیں، اس کی صفائی ستھرائی ہے، اس کی مینٹیننس ہے. ہم اپنے گھر میں بھی خرچ کرتے ہیں تو اللہ کے گھر میں بن مانگے بھی دے دیا کریں. ہمارا یہاں ہر جمعے چندے کا اعلان نہیں ہوتا، لیکن کوئی باکس لگا ہوا ہوگا، امام صاحب ہیں، کمیٹی کے لوگ ہیں. کچھ لوگوں کو تو منتھلی باندھ دینا چاہیے. اتنی پیاری خوبصورت صاف ستھری مسجد ہے تو ہمیں اس کا حصہ ملانا چاہیے. لیکن چلیں، مجھے نہیں کہا کمیٹی والوں نے کہ آج آپ یہ اعلان کیجیے گا، میں تو اپنی بات سمجھا رہا ہوں کہ اگر جمعے میں یا کسی جگہ پر اعلان ہوا کہ جناب اللہ کی راہ میں خرچ کریں، بعضوں کا ڈبہ مسجد میں ہمارے سامنے آتا ہے یا جھولی وغیرہ آتی ہے. اب آپ غور کریں، ہمارے جیب میں 50 کے 2 نوٹ ہیں یا 100 کے 2 نوٹ ہیں یا 10 روپے کے 2 نوٹ ہیں، جس کی جیسی حیثیت. آج حضرت نے کہا کہ چلو سخاوت دکھاتے ہیں، آج مسجد کے چندے میں پیسے ڈالتے ہیں. ایک کڑک نوٹ ہے اور ایک پرانا نوٹ ہے. سچ بتائیں مسجد کے ڈبے میں لوگ کون سا نوٹ ڈالتے ہیں؟ حالانکہ 50 روپے کا پرانا نوٹ بھی 50 کا ہی ہے، نیا نوٹ بھی 50 کا ہی ہے، لیکن اللہ کی راہ میں دینا ہے نا، چلو یار یہ پرانا پھٹنے والا ہے نا، اس کو دے دو. یعنی آپ سوچیں کہ جب اللہ کی راہ میں دینا ہے ہمیں کیوں یہ اندر سے آواز آتی کہ یار یہ جو کام کرنی ہے نا یہ والا دے دو. آپ نوٹ کو تو چھوڑیں، لوگوں کے بچے ہوتے ہیں نا، کسی کے 3-4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں ماشاءاللہ. بندہ کہتا ہے یار میرا ایک بیٹا بڑا ہوشیار ہے، سارے جو ہے نا حساب کتاب میں بڑا پکا ہے، سبق بھی یاد کر لیتا ہے، یار اس کو تو ڈاکٹر بنائیں گے. اچھا دوسرا بچہ وہ گھر کے پل پرزے بھی ذرا ٹھیک کر لیتا ہے، بڑا ٹیکنیکل دماغ ہے، اس کو انجینئر بنائیں گے. تیسرا بچہ بہت شرارتی ہے، کوئی سبق یاد نہیں کرتا، تھوڑا سا چلنے میں بھی ٹیڑھا میڑھا چلتا ہے، معذور ٹائپ کا ہے، یار اس کو مدرسے میں دے دیں. آپ سوچیں کہ ہم اپنا اللہ کی راہ میں بچہ بھی وہ دیں گے جو میرے کام کا نہیں ہے، مدرسے میں بچے بھی وہی والے ڈالتے ہیں لوگ. یعنی آپ سوچیں یار یہ کتنی بڑی بے وقوفی. اچھا بعض اوقات پھر ہم کہتے بھی نظر آتے ہیں کہ یار آج کل کے علماء اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہیں، آج کل کے علماء معاشرے کے مطابق بات نہیں کرتے، ان کو جناب لوگوں کی سائیکی کا نہیں پتہ. بھائی آپ نے بچے کون سے دیے مدرسے کو؟ دینا اپنے خاندان کا سب سے بہترین بچہ ہے ماشاء اللہ کہ بھائی یہ میرا بچہ سب سے بریلینٹ ہے، اس کو مفتی بناؤں گا، اس کو عالم بناؤں گا، ساری دنیا میں دین کا ڈنکا بجائے گا. مگر اللہ کی راہ میں بھی دینا ہے، بچہ بھی دینا ہے، اولاد بھی اگر دینی ہے تو جو میری بات نہیں مانتی. ہمارے پاس بھی آتے ہیں لوگ، میرا بیٹا جو ہے نا وہ بگڑ گیا ہے تو نشئی ہو گیا ہے تو بری صحبتوں میں ہو گیا، پلیز اس کو مدنی قافلے میں لے جائیں. بھائی اس صحبت سے پہلے مدنی قافلہ یاد نہیں آیا تھا؟ اگر پہلے ہی مدنی قافلے میں ڈال دیتے تو اس صحبت میں بھی نہ جاتا. جب بالکل بندہ ہار مان جاتا ہے نا اپنے بچوں سے، پھر آتے ہیں ہمارے پاس حضرت کچھ کریں کسی طرح مدد. لیکن آپ اور میں خود سوچیں نا کہ ہم اس وقت کہاں ہوتے ہیں کہ جب ہم فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کس بچے کو کس فیلڈ میں ڈالنا ہے. آپ یقین کریں، آپ کبھی فیصلہ کر کے دیکھیے گا، آپ مایوس نہیں ہوں گے. اپنے گھر میں اپنے گھر کے بہترین فرد کو، چاہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اگر اللہ نے اس کو ذہن دیا ہے، اس کو ذہانت ہے، اس کے اندر قابلیت ہے، اسے آپ دین کا خدمتگار بنائیں اور پھر دیکھیں انشاءاللہ وہ کیسی دین کی خدمت کرے گا. آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. اور ایک بات اور یاد رکھیں، جو اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے نا اللہ اسے بھوکا نہیں رکھتا ہے. بعض اوقات یہ بھی ذہن میں خبط سوار ہو جاتا ہے کہ یار اپنے بچوں کو دیندار بنا دوں گا تو ان کے فیوچر کا کیا ہوگا. مجھے ایک بات بتائیے، دنیا کی روزی دینے والا کون ہے؟ ذرا مل کر جواب دیں گے. اللہ دینے والا ہے نا. جو بچہ آپ کا اللہ کو راضی کرے گا وہ بچے کو اللہ بھوکا رکھے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے اس کو غیب کے خزانوں سے آتا، اس کے برکت سے آپ کو روزی ملے گی. اگر آپ کی اولاد میں سے کوئی دین کا خدمتگار بن گیا نا، آپ نوٹ کر لیجئے گا، اس بچے کی برکت سے دیکھیں اللہ آپ کی روزی میں کیسی برکت ڈال دے گا کہ آپ کے گھر سے انشاءاللہ دین کی شمع روشن ہو رہی ہے. تو پلیز یہ غور کریں. یہ آیت تو جو میں نے پڑھی پچھلے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ جو خراب مال دیتے تھے اللہ کی راہ میں. مگر دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ آج ایسا دور نہیں ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے، ہم بار بار دعوت اسلامی والے آپ کے دل پر دستک ضرور دیتے ہیں، یاد دلاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا یہاں جنہوں نے بیان سنے ہوں گے رمضان میں بار بار یہ بات بتاتا رہا کہ دیکھو فطرہ اچھا دینا.
ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے، اپنے کپڑے بہترین خریدنے ہیں، بچوں کے کپڑے عید کے بہترین خریدنے ہیں، اور اللہ کی راہ میں جب دینا ہے تو سب سے نیچی کیٹیگری والے فطرے کی پرچی بنا لیتے ہیں. یار اپنے لیے کبھی ایسا خریدتے ہیں؟ ابھی عید جنہوں نے منائی ہے، جو ماشاءاللہ جن کو اللہ نے نوازا ہے، انہوں نے اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے بہترین کپڑے خریدے ہوں گے نا، بہترین جوتے خریدے. تو کیا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت یہ سب چیزیں کہاں رہ جاتی ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے، میں آپ کو اللہ کا کلام سنا رہا ہوں کہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کریں تو بہترین کریں، گھٹیا مال خرچ نہ کریں. اور یہ جملہ ڈرانے والا ہے کہ اے بندوں اگر یہ مال تمہیں دیا جائے تو تم قبول کرو گے؟ یعنی اللہ فرما رہا ہے تمہیں دے تو برا لگے تمہیں کوئی، یعنی مجھے اور آپ کو کوئی پیکٹ میں وہی والا صدقہ وہی والا چیز دے دے جو ہم کسی غریب کو دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے تو کتنا برا لگے گا کہ یہ تحفہ لائے ہو میرے لیے، یہ پرانے کپڑے پھٹے ہوئے کپڑے بچا ہوا کھانا، کتنا برا لگے گا. اور یہی پیکٹ یا یہی تحفہ ہم اللہ کی بارگاہ میں بھیج رہے ہیں. سوچئے 4 پارے کی پہلی آیت ہے. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اے اللہ فرماتا ہے تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی سب سے پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو. بھلائی تک پہنچنا ہے تو کون سی چیز خرچ کرنی ہے؟ پیاری چیز، اچھی چیز جو آپ کی فیورٹ ہے، مزہ اس میں ہے. اچھا صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب یہ سنا نا، یہ آیت سنی، ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ ایک صحابی آئے کہتے ہیں حضور میری ساری پراپرٹی میں سب سے پسند مجھے یہ باغ ہے، میں یہ باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں. ایک صحابیہ کہتے ہیں میرے حضور بہت ساری میرے پاس سواریاں ہیں، یہ گھوڑا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، میں یہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. بیسٹ چیزیں لے کر آئے صحابہ. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے آپ شکر کی بوریاں خریدتے تھے، شوگر، اور وہ بانٹتے تھے. تو لوگوں نے کہا حضرت پیسے بانٹ دیں، چینی کیوں بانٹتے ہیں؟ فرمایا چینی مجھے بڑی پسند ہے، میں چاہتا ہوں جو مجھے پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں. یہ مائنڈ سیٹ بنائیے نا. اچھا پھر شیطان ہے نا ابھی، اچھا دیکھیں سبحان اللہ، قرآن کا یہی تو کمال ہے، ساری چیزوں کو اس آیت میں کور کیا گیا ہے. اگلی آیت میں کیا فرمایا کہ شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے. بھائی جب بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے نا، شیطان دماغ میں کیا خیال لائے گا؟ بھائی اتنے خرچ کرے گا تو کم ہو جائیں گے، محتاجی آ جائے گی، فقیری آ جائے گی، پیسے کم ہو جائیں گے. اچھا یہ جو شیطان جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر محتاجی کا خوف دلاتا ہے نا، انہی لوگوں کے ہم نے یہاں دیکھا کہ بچوں کی شادی میں یا دیگر جگہوں پر کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہوں گے، مگر جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے گی نہیں کم ہو جائیں گے، تو سمجھ لو کہ یہ شیطان کا بارہ. یہ تو قرآن فرما رہا ہے، دوبارہ سن لیجئے. اللہ فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. فرمایا شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. پہلے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنے دیتا اور برے کاموں میں لگا رہا ہے. پھر فرمایا واللہ یعدکم مغفرہ. اللہ تبارک و تعالی تم سے بخشش، مغفرتم منہ و فضل، اور اپنے فضل کا وعدہ فرماتا ہے. ادھر شیطان محتاجی بتا رہا ہے، ادھر رب مغفرت کی طرف بلا رہا ہے، ادھر رب عز و جل کی طرف سے فضل کا وعدہ ہے. پھر فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا، علم والا ہے. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ شیطان کے ان وسوسوں میں نہ آئیں. شیطان تو کہے گا کہ بھائی محتاج ہو جاؤ گے. حدیث پاک کا مضمون ہے، اللہ کریم کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. تو یہ بات طے ہے کہ جو خرچ کرتے ہیں ان کا مال کم نہیں ہوتا. اچھا اس آیت میں جہاں یہ ہماری تربیت کی گئی کہ اللہ کی راہ میں گھٹیا مال نہ دو، بہترین مال دو، اچھا مال دو، وہاں اسی آیت میں ہمیں یہ بھی سمجھایا گیا کہ زمین میں سے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا اس میں سے بھی کچھ دیں. ٹھیک ہے، اب یہاں زمینداروں سے خطاب ہے. یاد رکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر اس شے میں جسے زمین نے نکالا اس میں عشر ہے یا نصف عشر ہے. اگر مجھے یہاں کوئی ایسے بھائی سن رہے ہیں جن کی زمینیں ہیں یا جو فصل کا کام کرتے ہیں، چونکہ یہ بیان لائیو بھی جا رہا ہے، بعد میں بھی اس کے شارٹ کلپس بنیں گے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے خاص طور پہ ہمارے وطن پاکستان میں. پاکستان کو زرعی ملک کہا جاتا ہے. ہمارا 60-70% آبادی دیہی آبادی ہے جہاں فصلیں اگائی جاتی ہیں، مگر عشر دینے کے حوالے سے بہت کمزوری ہے. یاد رکھیے زکوٰۃ کے تو کئی سارے طریقہ کار بھی ہیں اور اس کی شرائط بھی ہیں کہ مال بھی ہو، سال پورا بھی ہو گیا ہو، صاحب نصاب بھی ہو، قرضہ وغیرہ بھی مائنس ہوگا، پوری تفصیل ہے نا. اس کے بعد جا کر زکوٰۃ ہے، وہ بھی 2.5%. لیکن زمین کے معاملے میں ایسا نہیں ہے.
جو بھی فصل نکلے گی اس پر عشر دینا ہی ہوگا، آپ چاہے قرضے میں ہیں، لیکن جب زمین سے اللہ نے یہ پیداوار دی ہے، ہاں اس کی تفصیل ضرور ہے کہ کتنا دینا ہوگا۔ اب حدیث پاک سے اس کو مزید سمجھ لیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن زمینوں کو دریا اور بارش سیراب کرے، یعنی ڈائریکٹ بارش سے پانی مل رہا ہے یا دریا سے پانی مل رہا ہے، تو ان میں عشر یعنی 10واں حصہ دینا واجب ہے، اور جو زمینیں اونٹ کے ذریعے سیراب کی جائیں ان میں نصف اس عشر یعنی 20واں حصہ 5% دینا ہے۔ یعنی آج کی زبان میں سمجھاؤں تو اگر آج کسی کی ایسی زمین ہے کہ جہاں اس کو موٹر ویل یا پمپ لگا کر یا خرچہ کر کے پانی نہیں دینا، بلکہ بارشیں اتنی ہو جاتی ہیں کہ فصل چل پڑتی ہے یا نہر کا پانی خود ہی آ جاتا ہے، تو وہاں تو اس کو 10واں حصہ دینا ہوگا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کہ اگر 100 من اناج نکلا تو اس کا 10 من اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا، جو بھی اس کے مستحق ہیں۔ ہاں اگر خود پانی پہ پیمنٹ خرچ کی ہے، پمپ لگائے ہیں، موٹریں لگائی ہیں، موٹر کیا کہتے ہیں اس کو، موٹر ٹیوب ویل ہے، تو اس پر پھر 5% دینا ہوگا۔ اس کی بھی ایک پوری تفصیل ہے، لیکن میں ایک عجیب سی بات کہنے جا رہا ہوں، میں نے اس پہ کیلکولیشن کی ہے کہ آج ہم کہتے ہیں کہ جناب پاکستان میں بہت غربت ہے، اسلام کا نظام دیکھیے، اتنا خوبصورت یہ نظام زکوٰۃ اور نظام عشر ہے، اگر صرف ہم اس کو فالو کر لیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم شخصیت گزرے ہیں، آپ نے صرف 2.5 سال حکومت کی تھی، ٹھیک ہے، بہت بڑے ایریا پر، اور آپ کے دور میں بتایا جاتا ہے کہ ایک وقت ایسا آ گیا، ایسا نظام عدل قائم کیا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے مگر زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ایسا وقت مسلمانوں نے دیکھا ہے۔ آپ یقین کریں گے، میری اپنی کیلکولیشن یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت یہ وقت آ چکا ہے کہ واقعی اگر جس کے اوپر جتنی زکوٰۃ بنتی ہے، ٹھیک ہے، جو مالدار ہیں، بزنس مین ہیں یا دیگر پیسے والے، وہ اور بالخصوص سارے کسان، سارے زمیندار اپنا عشر ادا کر دیں اور زکوٰۃ والے زکوٰۃ ادا کر دیں، آپ کو سورس لگانی پڑے گی کہ یار مجھے کوئی زکوٰۃ لینے والا تو بتاؤ، پیسے پڑے ہوئے ہیں کہاں دوں زکوٰۃ۔ زکوٰۃ نہیں دے رہے لوگ، اور زکوٰۃ سے زیادہ عشر نہیں دے رہے، کیونکہ اگر آپ پاکستان کی ٹاپ کراپس کو کیلکولیٹ کر لیں، انٹرنیٹ پر موجود ہے، جو سمجھدار لوگ ہیں کبھی بیٹھیے گا انٹرنیٹ پر سرچ کیجئے دا ٹاپ 10 کراپس آف پاکستان، پاکستان کی سب سے زیادہ ہونے والی کراپس، اس کی کوانٹٹی بھی بتاتا ہے انٹرنیٹ کہ بھائی 2023 میں کتنا چاول، کتنا گندم، کتنا گنا، جو بھی ہماری ٹاپ فصلیں ہیں، آپ ان کا 10% نہیں 5% بنا دیں، چلیں 10% کسی کے اوپر ہے، کسی کے اوپر 5% ہے، ٹریلینز آف روپیز بن جائے گا، خربوں روپے، اتنا عشر بنتا ہے جو سب پر دینا ضروری تھا۔ کہاں ہے اگر وہ دیا جا رہا ہے تو؟ اگر وہ دیا جائے تو غریب نہیں بچتے۔ یہ ہے میرا اور آپ کا اسلام۔ ہم اسلام کو فالو نہیں کرتے اور ہم کہتے ہیں جناب معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے، غربت ختم نہیں ہو رہی، مہنگائی ختم نہیں ہو رہی۔ ہماری شریعت نے جو ہم پر لازم کیا، ہم صرف اس کو فالو کر لیں۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، جو بھی عشر دیتا ہے، جو بھی زکوٰۃ دیتا ہے، بھائی اس کا مال بھی کم نہیں ہوتا۔ یا تو یہ ہوتا نا یار خربوں روپے نکل جائیں گے تو امیر لوگ کہیں گے ہمارے پیسے کم ہو گئے، ہوں گے نہیں، اور یہ پروفڈ ہے۔ جتنے بھی پراپر زکوٰۃ دینے والے لوگ اگر یہاں بھی بیٹھے ان سے پوچھ لیں، ہر سال ان کی زکوٰۃ بڑھتی ہے۔ کیسے بڑھتی ہے بھائی؟ آپ تو دیتے ہیں، کم ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، یہی تو زکوٰۃ کا فارمولہ ہے۔ مال خرچ کرتے جاؤ، اللہ اس میں برکت ڈالتا جاتا ہے۔ کئی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، کئی باغات تباہ ہو جاتے ہیں، کبھی سیلاب آ جاتے ہیں، لوگوں کی فیکٹریوں میں آگ لگ جاتی ہے۔ میں نہیں کہتا ہر وقت یہی وجہ ہو، مگر حدیثوں میں یہ وجہ موجود ہے کہ مال جب تلف ہوتا ہے، مال جب برباد ہوتا ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی زکوٰۃ نہیں دی گئی ہوتی۔ بلکہ حدیث پاک میں مضمون ملتا ہے کہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو، تم سیکیور کر لو اپنے مال کو۔ تو پلیز جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں جن کے اوپر بھی زکوٰۃ بنتی ہے، اس میں سستی نہ کیا کریں۔ یہ میل ہے مال کا۔ آپ کہیں یار یہ تو کمال ہو گیا، 100 ایکڑ زمین ہے، 5 کروڑ روپے کی فصل نکلی اور میں اس میں سے 10% اللہ کی راہ میں دے دوں، او باپ رے باپ، یہ نہ سوچا کرو۔ شریعت پر عمل کرو، اللہ اس 5 کروڑ میں بہت برکت ڈال دے گا۔ تم 50 لاکھ تو بچا لو گے، پورے 5 کروڑ ہی کہیں ضائع نہ ہو جائیں۔ اللہ ناراض ہو گیا تو اس سے برکت لے لے گا، پیسے تو ہوں گے، سکون نہیں ہوگا۔ تو یہ قرآن کی یہ آیت ان زمینداروں کو بھی بتا رہی ہے کہ جو زمین سے نکلتا ہے
اس کا بھی حق ادا کیا جائے۔ تو کاش یہ باتیں ہمیں سمجھ آ جائیں کہ قرآن کے اس حکم پر ہم نے عمل کرنا ہے کہ پہلے تو اللہ کی راہ میں بہترین دینا ہے، گھٹیا نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، پورا دینا ہے اور ڈرنا نہیں ہے۔ قرآن نے کہہ دیا شیطان تمہیں محتاجی کا خوف دلائے گا، شیطان تمہیں محتاجی کے لیے تمہیں وسوسے ڈالے گا۔ ہمیں شیطان کے وسوسوں میں نہیں آنا ہے۔ اور بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور بات سمجھنی ہے کہ ان تمام چیزوں میں جو مال کے معاملات ہیں اس میں صرف حلال کمانا ہے۔ حرام روزی کو آپ نے شامل کیا، آپ کی ساری برکت چلی جانی ہے، دعائیں قبول نہیں ہونی ہیں، مشکلوں میں اضافہ ہو جانا ہے۔ پیسوں میں تو اضافہ ہو جائے گا، شاید اکاؤنٹ میں پیسے بھی آپ کو زیادہ نظر آئیں گے، 2-4 گاڑیاں بھی زیادہ نظر آئیں گی، مگر بلیو کریں آپ کی مشکلوں میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کی ٹینشنوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ ہمیں کیا کرنا ہے اس پیسے کو جو ہمیں سکون سے سونے نہ دے؟ اچھا یہاں سکون مل بھی گیا اور اگر آخرت میں مار پڑنی ہے تو کہاں جائیں گے؟ قرآن میں رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اصل میں پرابلم کیا ہے؟ شیطان پھر دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ یار ٹھیک ہے میں تھوڑی بہت ڈنڈی مارتا ہوں، حرام کماتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، یا سود کا کام یا ملاوٹ کا کام کرتا ہوں، میں اس کے بعد صدقہ بھی تو دیتا ہوں، میں مسجد میں بھی دے دیتا ہوں، میں غریب کی شادی بھی کرا دیتا ہوں، تو یہ لیول ہو جاتا ہے۔ جہاں میں نے غلط کمایا اب اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر لیا۔ یہ بہت بڑا شیطان کا وار ہے۔ آخری بات سن لیجئے، حدیث پاک میں آتا ہے اے لوگو اللہ پاک ہے اور وہ پاک چیز کے سوا اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا تھا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ یاد رکھیے اللہ پاک ہے اور پاک ہی قبول کرتا۔ یہ بھول ہے کہ میں حرام کما کر صدقہ کروں گا تو قبول ہو جائے گا۔ کبھی کسی نے اللہ کی بارگاہ میں ناپاک تحفہ بھیجو گے تو کیا وہ قبول ہوگا؟ وہ نہیں قبول ہوگا۔ آپ حلال کمائیں اور حلال کمائی سے صدقہ و خیرات کریں، اچھے کاموں میں خرچ کریں، پھر ملٹیپلیکیشن دیکھیے گا۔ تو بہرحال آج جو قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ہم نے پڑھی، ہم نے سمجھی، اس میں خوبصورت پیغام تھا کہ اے ایمان والو اللہ کی راہ میں بہترین مال خرچ کرنا ہے، شیطان کے وسوسوں میں نہیں آنا، زمیندار اپنا عشر پورا ادا کریں اور گھٹیا مال خرچ نہ کریں اور محتاجی کا خوف دل سے نکال دیں۔ اللہ پاک ہمیں فقط رزق حلال عطا فرمائے۔ آخر میں گزارش یہ ہے کہ عاشقان رسول کی بڑی پیاری تحریک دعوت اسلامی جس نے سب سے پہلے تو میں اس مسجد کا تحفہ دیا، اور الحمدللہ دنیا بھر میں 600 کے قریب مسجدیں سال میں دعوت اسلامی بناتی ہے، ہزاروں مدارس موجود ہیں، لاکھوں بچے اس میں پڑھ رہے ہیں، بغیر فیس کے پڑھ رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کی برکت سے غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، ویلفیئر کے کاموں کے ذریعے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی امداد دنیا بھر میں کی جا رہی ہے۔ تو بہت بڑا نیٹ ورک ہے جو چند منٹوں میں تو بیان نہیں ہو سکتا۔ بس گزارش یہ ہے کہ اپنی زکوٰۃ میں، اپنے ڈونیشن میں، اپنے عطیات میں اور اپنے فطرے میں اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو دل کھول کر اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔